وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 سے 8 حصہ دہم 27-10 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہماری دنیا میں رہنے کی نیت صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور. کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور. اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور. کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور. اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع. اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور. اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربک لواقع. کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع. اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: والطور، کوہ طور کی قسم، و کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، اور یہ وہ خبر ہے جس پر ہم یقین نہیں رکھتے. دیکھیں، بیماری، میں نے آپ کو کہا ہے کہ بیماری کو جب آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا علاج نہیں ہوگا. پہلے تو بیماری کو تسلیم کرنا چاہیے. آج مسلمان قوم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، یعنی امت کے طور پہ، ہم انکار آخرت کر رہے ہیں اپنے عمل سے. دیکھیں، سادہ سی بات ہے، ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، جبکہ یعنی دنیا کی طرف رخ ہے، اور اہمیت جو ہے ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پہ آپ غور کریں. لیکن یہ جو یعنی عذاب کی خبر ہے، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ثواب کی بات نہیں کر رہا، یہاں عذاب کی بات کر رہے ہیں. اور یہ مکی صورت ہے، جاہلانہ معاشرہ ہے، جاہل لوگ ہیں،
جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے، تاریکی ہے، 400 تاریکی ہے، وہی حال آج بھی ہے۔ بے نہیں، وہی حال بات آج 400 تاریکیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، گھر کے سطح پہ دیکھ لیں، محلہ، ضلع، صوبہ، ملک، بلکہ تمام اسلامی جو دنیا ہے، میں اسلامی دنیا کی اس لیے بات کروں کہ میں انہی سے مخاطب ہوں۔ کافر لوگ تو قرآن کو زبانی بھی نہیں مانتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ ہم تو کم از کم زبان سے تو نام لیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو بھی ہے زبانی طور پہ ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، زبانی طور پہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری روش کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم عذاب آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ یہاں خبر عذاب کی دی جا رہی ہے، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ دیکھیں، اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، اور ابھی میں پھر کر رہا ہوں کہ جو اب یہ تو آپ سوچیں نا، یہاں صرف عذاب ہی کی بات ہو رہی ہے، اتنی بہت ساری دلائل لے کے یا قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو، جس عذاب کو تم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہو، اے نام نہاد مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، یہ تم پر یہ عذاب آ کر رہے گا، اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، ما لہ من دافع۔ اچھا، اس میں دیکھیں، یہ بات تو میں نے کہی ہے، اور دوبارہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا یعنی عمل کے رد عمل کے طور پر یہ سارا نظام چل رہا ہے، سارا نظام آپ دیکھ لیں۔ ہمارے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فرما رہے کام، اس میں بھی کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ بارش کا نظام آپ دیکھ لیں، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، گرمی آتی ہے سمندر پر، ایک عمل ہے یہ، اس کا رد عمل کیا ہے؟ پانی بخارات بن جاتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ایک عمل ہے، اس کا رد عمل یہ ہے کہ وہ بادلوں کو لے کر چلتی ہیں۔ سب آپ دیکھ لیں، یہ سارا نظام، اور دیکھیں قدم قدم پہ ہم اس نظام سے وابستہ ہیں، یعنی اعمال کے رد عمل کو ہم مانتے ہیں عملی طور پہ۔ آپ فصل بوئیں گے نہیں تو کاٹیں گے کیسے؟ ذمہ دار جب تک فصل بوئے گا نہیں، بونا ایک عمل ہے، اور پھر اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم دیکھیں، یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، لیکن اصل میں یہ مضمون بڑا اہم ہے، اور اہم اس لیے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوگا، ہم نہیں مانتے، یعنی ہم اپنے عمل سے یعنی جزائے اعمال کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین ہم زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدم قدم پر ہم عمل کرتے ہیں ایک رد عمل حاصل کرنے کے لیے۔ مختصر بات ہے، اس کو آپ نوٹ کریں۔ بچہ ایک عمل کرتا ہے، روتا ہے، اس کے رد عمل کے طور پہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھوکا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، یا جو بھی ہے۔ بچہ تو بات نہیں کر سکتا، اس کا کام رونا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔
بھوک لگتی ہے، رونا، تو رونا ایک عمل ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے رونے کا ایک رد عمل ہوگا، تو رد عمل کے طور پہ ماں جو ہے اس کو دودھ پلا دیتی ہے، جو بھی ہے۔ تو قدم قدم پہ ہم عمل کو بھی مانتے ہیں اور اس کے رد عمل کو بھی مانتے ہیں، یقیناً مانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا کا ایک فعل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دنیا میں انسان کو بسایا ہے، ہمارے حساب سے ایک بہت بڑا عمل ہے اس کائنات کا بنانا، اس وسیع اور اس کائنات کا بنانا، اور اس میں پھر انسان کو بنانا، بیت المعمور، دنیا کو آباد کرنا انسانوں سے، ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اب 7-8 ارب لوگ جو ہیں اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کا کام ہے، اور پھر سب کو رزق کا ذمہ لینا 8 ارب لوگوں کے، اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک چھوٹا سا کارخانہ ہوتا ہے، 100-200 ملازمین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں برابر کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پہلے بادشاہ ہوتے تھے، ان کی فوجیں ہوتی تھیں، بعض اوقات آپ تاریخ میں پڑھیں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، راشن کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بہت سی فوجیں ایسے تتر بتر ہو گئیں کہ ان کو تنخواہ نہیں ملتی، کھانا، کپڑے یہ نہیں ملتے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، ما من دابہ، ما یدب علی الارض، جو زمین پہ رینگ رہا ہے، چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں وہ جراثیم بھی شامل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو خوردبین سے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان کو ان کا رزق مل رہا ہے۔ جو انسان کا سپرم ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں زندہ جراثیم ہوتے ہیں، کروڑوں، کوئی 12 کروڑ ہوتے ہیں یا جو بھی ہیں، کروڑوں۔ تو پاکستان کی آبادی آپ دیکھ لیں، تو اب وہ حرکت کر رہے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، ایک زندگی ہے ان کی، اور پھر آگے جا کے مطلب جو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر مخلوقات ہیں، سمندر کے اندر مخلوقات ہیں، جنگل میں جانور جو رہ رہے ہیں، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پرندے اپنے گھونسلے سے بھوکے اڑتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کا، کچھ کھانا لے بھی آتے ہیں بچوں کے لیے اگر کسی کے بچے ہوں۔ یہ سارا نظام اعمال اور رد عمل ہو رہا ہے، عمل کا رد عمل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک یعنی مثال کے طور پہ یہ پین ہے میرے پاس، اس کو اگر میں اوپر پھینکوں گا تو رد عمل کے طور پہ یہ نیچے آ جائے گا، نہیں پھینکوں گا تو نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے یہ، دیکھیں یہ کون سے دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں، اور کون، ابھی یہ آگے مضمون آ رہا ہے، الذین، ہمارے بارے میں، الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ خوض یعنی آج کے مسلمان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک باطل کے پیچھے پڑے ہوئے اور کھیل رہے، غفلت کا کھیل کھیل رہے آج کا مسلمان، اس کو جزائے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم یوم آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، ہم سلسلہ رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں جو میں نے ابھی کہے، کذبت قوم نوح بالرسل، کذبت عاد الرسل، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، انہوں نے ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا، قوم عاد نے، قوم نوح نے، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔
حالانکہ سارے رسول تو نہیں آئے تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس سے آگے 1-2 رسول گزر چکے تھے پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام. لیکن تمام رسولوں کو، تو اس کا مطلب میں نے بیان کر بھی دیتا ہوں. دیکھیں، جب آپ ایک کا انکار کرتے ہیں، ایک رسول کا، تو آپ نے تمام رسولوں کے پیغام کا انکار کیا ہے. وہ سلسلہ رسالت ہی کو جھٹلا دیا ہے. آج کا مسلمان یہ رسالت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. آپ دیکھیں، ہم اللہ سے بے نیاز ہیں اور رسول سے بھی بے نیاز ہیں. آپ دیکھیں تو محسوس کریں اس وقت ہماری حالت کیا ہے. سلسلہ رسالت کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم تو نہیں جھٹلا رہے، آپ اپنے عمل سے جھٹلا رہے. رسول کا نام لینے سے اور اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں، ہندو بھی آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، ہندوؤں میں ایسے لوگ ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، سکھوں میں ایسے لوگ ہیں نعت پڑھتے ہیں، گاندھی جی قرآن پڑھتے تھے، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ ہمارا رویہ مومنانہ نہیں ہے. آپ جو رویہ بھی کہہ لیں، لیکن ہم مومن نہیں ہیں. ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا کی. اب مسئلہ کیا ہے کہ اس جھٹلانے کے نتیجے میں، ابھی میرے خیال سے میں تھوڑا سا مضمون ترجمہ پڑھ دوں تاکہ میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا. یہ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا، واقع ہو کر رہے گا. لواقع ما لہ من دافع، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. اب اب جو مضمون آ رہا ہے یہ قیامت کا مضمون ہے. جب قیامت بپا ہوگی یا برپا ہوگی، یوم تمور السماء مورا، اس دن، جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور تیزی سے اڑنے لگیں گے ذرات کی طرح. وہ القاریہ میں بھی ہے نا، سورہ القاریہ میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ذرات بن جائیں گے، ہوا میں اڑنے لگیں گے. تسیر الجبال. فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بڑی تباہی ہے. یہ میں آپ کو آیت کہہ رہا ہوں. اب یہ کون ہے؟ الذین ہم فی خوض یلعبون. خوض باطل کو کہتے ہیں، اس میں مشغول ہے، غفلت کا کھیل کھیل. یلعبون، کھیل رہے ہیں، باطل میں کھیل رہے ہیں. اور پھر ہمارا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یوم یدعون الی نار جہنم دعا. یہ آخرت کو جھٹلانے والوں کو اس دن دھکیل دھکیل کر آج کے مسلمانوں کو، نام نہاد مسلمانوں کو دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لایا جائے گا. اور ہم سے یہ کہا جائے گا، ہذہ النار التی، اے برائے نام مسلمانوں، اے آخرت کے جھٹلانے والوں، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. پھر ہمیں کہا جائے گا کہ کیا یہ جادو ہے؟ افسحر ھذا. اب جادو کو تو ہم حقیقت نہیں سمجھتے، جادو بہرحال وہ پھر انشاءاللہ تفصیل کر لیں گے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اے برائے نام مسلمانوں، اے حق کے جھٹلانے والوں، اے دنیا کے باطل کے پیچھے پڑ کر
باطل کے لیے زندگی گزارنے والوں، تم دیکھ نہیں رہے؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ام انتم لا تبصرون؟ اس لوحہ، اے برائے نام نہاد مسلمانوں، اب تم سب اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کسی مومن کو کافر قرار دو، استغفر اللہ، لیکن ہمارا رویہ ہے ایسا، اور آپ کو خوشخبری دینے والے تو بہت لوگ مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آخرت کو ہم جھٹلا رہے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جھٹلا رہے، آپ زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی دوبارہ زندگی نہیں، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، کھا لے پی لے جی لے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، یہ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیں۔ آخرت، قرآن دیکھیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ جھٹلا رہے ہیں، ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، لیکن سورہ ماعون میں کافی سمجھنے کے لیے مضمون ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز کے مقصد سے غافل ہے، کھیل کود ہے، بس لگے ہوئے اٹھک بیٹھک۔ نماز کیا ہے ہماری؟ اٹھک بیٹھک۔ نماز تو مومن پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومن پر فرض ہے۔ ہم تو مومن ہے ہی نہیں سرے سے، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، یقین ہے دنیا پر، آخرت پر، اللہ پر۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون الذین یراؤون، جو کچھ بھی ہے ہمارا دکھاوا ہے۔ جمعے کی نماز، جمعے کی دن مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، عیدین کے موقع پہ مسجدیں، عیدگاہیں بھر جاتی ہیں، حج کے موقع پر خانہ کعبہ سے بھر جاتا ہے حاجیوں سے، وہ تو ہر وقت بھرا رہتا ہے، لیکن اس وقت بہت رش ہوتا ہے، رمضان میں بڑا رش ہو جاتا ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے جینا مرنا ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ کسی مومن پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑا وبال ہے، لیکن میں تو روش کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برائے نام مسلمانوں سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، حقیقی ایمان لے آؤ۔ کسی کلمہ گو کو، یہ میں آپ کو وضاحت سے بات کہہ دوں، کسی کلمہ گو پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ کفر کا، نہ شرک کا، نہ نفاق کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہوگا، ہم اپنے آپ کو جو بھی کہتے پھریں، معاملہ تو اس علیم و خبیر ہستی کے سامنے ہوگا۔ اور سب سے پہلے جہنم میں آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے، پتہ ہوگا کہ 3 مسلمانوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ پہلا جو ہے عالم ہوگا، زندگی میں پہلے علم سیکھا اور پھر اس کو سکھانے میں لگا رہا۔ دوسرا مسلمان، اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرنے والا، مال کماتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تیسرا شہید، جو اللہ کی راہ میں لڑا، جنگ میں لڑا،
کافروں کو مارا اور خود مارا گیا. کیوں؟ وہ ریاکار تھے ہماری طرح. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ان کے کاموں میں للہیت نہیں تھی. دیکھیں یہ بات میں اطمینان سے کر رہا ہوں. وہ 3 لوگ، یہ تو آپ حدیث صحیح حدیث ہے، ان لوگوں کے کام تو ٹھیک تھے لیکن نیت خراب تھی. ہماری تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے. ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی نیت کر لی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے. یہ جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں یہ روایات ہیں. ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. ہمارے دل میں یقین ہے لیکن دنیا پر ہے. آپ دیکھیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کھلی باتیں ہیں. کھلی بات. ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے. تو کافر ہو گئے کتاب کے لحاظ سے. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. تو ہمارے لیے تو عذاب کی وعید ہے. ہم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے. دیکھیں میرا کوئی خاص، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کفر شرک کے فتوے لگانا یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں قرآن کو بیان کرنا میرا کام ہے. اللہ کی عطا سے میں آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں. کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لی ہے. آپ کو نیت بنانی چاہیے تھی اللہ کو. آخرت کی کامیابی کو آپ نے ترجیح دینی تھی. آپ نے محبت کرنی تھی اللہ سے. آپ کا دل آباد ہونا چاہیے تھا اللہ کی یاد کے ساتھ، اور آپ نے اللہ کی یاد کو چھوڑ کے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیا ہے. ہمارا دل تو اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. باقی تو باتیں جتنی مرضی باتیں کریں آپ. غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. یہ تو نعرے ہیں صرف. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. کون سا لبیک؟ لبیک یا دنیا ہم کہتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل اور نگاہ میں تو دنیا ہے بس فقط. باقی دیکھ لیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں. میں تو آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. آپ خود ہی فیصلہ کریں اپنے بارے میں اور اپنے اوپر رحم کریں. اپنی نیت بدلیں دنیا میں زندگی گزارنے کی. اللہ کو نیت بنا لیں اور اپنے عمل سے کہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور
اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم